وہ کہاں سے ثابت ہے؟ لا یمس الا المطہرون، اگر کتاب نہ ہوتی تو آپ کس چیز کو مس کرتے؟ یہاں سے ثابت ہے۔ اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تو نور و کتاب مبین، تو کتاب منقول ہے اور نور منقول نہیں ہے، نور نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی نور سے مراد یہ والا ہے، تو نور سے مراد آپ علیہ السلام کا علم باطنی، اور کتاب سے مراد آپ علیہ السلام کا علم ظاہری ہے۔ اور یہ اس میں واو عطف ہے، یہ لازم اور ملزوم ہے، سمجھے نا؟ یہ علم و ذکر اس لیے اس کو کہا گیا ہے، علم و ذکر۔ یہ جو تبلیغ میں نمبر ہے نا، علم اور ذکر۔ تو کتاب آپ جتنے پڑھو گے آپ کے معلومات میں اور علم میں اضافہ ہوگا، یہ علم ظاہری ہے۔ اور آپ جتنا ذکر کرو گے اس کے میں آپ کے معنی آپ پہ کھلیں گے، اس پر الفاظ میں اضافہ ہوگا، اس کے معنی میں اضافہ ہوگا۔ یہ بزرگان دین نے محنت کی، اور وہی فقہا بنے، وہی مجتہدین بنے۔ یہ جدا چیزیں نہیں تھی، اس دور میں جدا ہو گئی، چلو جدا ہو گئی تو اب جدا ہو گئے، اب کیا کہہ سکتے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نہ مانوں تو میں اس کو کیا مانوں؟ ایک بندہ تھا، اس نے کہا بابا یہ کوا سفید ہے، تو ماں نے کہا کہ بابا یہ کوا سفید ہے، انہوں نے کہا کہ لیا مناظرہ کرو میرے ساتھ، ثابت کرو۔ اس نے کہا میں نے ثابت کر دیا کہ یہ کالا ہے، تو ماں نے کہا کہ اس نے ثابت کر دیا پھر کیا کرے گا؟ جب میں مانوں گا تو ثابت ہوگا۔ یعنی اس نے مزاج کس کو بنایا ہوا ہے؟ اپنے دماغ کو۔ میں نے نہیں ماننا تو ثابت کہاں سے ہوگا؟ تو آج کل یہی مزاج چل رہا ہے، یہ بعض خشک ہو جاتے ہیں، ہمارے سلسلے میں بھی خشکی بہت گزرے، کچھ ہو جاتے ہیں کچھ بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے پتا کیوں کہ یہ اس کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے، کوئی پل ٹوٹ کر گرے گا، کسی کو میں اکھاڑ کر باہر پھینکوں گا، بس کوئی خود پھک کے نیچے گر جائے گا اور پھر سڑ جائے گا۔ پیر کا مطلب کیا ہے آج میں آپ کو بتا دوں، شاید آپ لوگ کہتے ہیں کہ پیری بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو میں آج آپ کو بتا دوں کہ پیری میں اور مریدی میں کیا راز چھپا ہے۔ جو اصل پیر ہوتا ہے اس نیت سے کسی کو بیعت نہیں کرے گا کہ میرا، وہ کہے گا کہ شاید اس کی مغفرت ہو جائے اور میں اللہ کے ہاں قبول ہو جاؤں۔ تو پیر سے مرید کی اصلاح ہوتی ہے اور مرید سے پیر کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے ایک عجیب نظام بنایا ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لو کہ ابا اور بیٹا ہے، وہی باپ ہے، اس بیٹا اس باپ سے پہلے وہ باپ جو ہے نا اس بچے کی تربیت کرتا ہے، پھر جب وہ باپ کمزور ہو جاتے ہیں بیٹا اس کی رکھوائی۔ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، کیا ہے؟ اللہ نے ان کو وہ کیا ہوا ہے۔ اب آپ اور مشائخ کو مانو، ان کے اقوال کو بھی مانو، جب شیخ دلیل دے دے اس کو نہیں مانتے اور اس کی مانتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جب مجھ سے بلا دلیل آپ نے بات پوچھی اور میں نے دلیل بھی دی آپ نے وہ نہیں مانی، اور ایک آدمی کو آپ بزرگ کو فون کر کے کہتے جی یہ بات کیا، اس نے کہا یہ اسی طرح ہے، آپ نے اس سے دلیل بھی نہیں مانگی اور اس کو مان لیا۔ اگر وہ کہتا ہے یہ مسئلہ اس طرح ہے، دلیل آپ نے نہیں پوچھی کہ کہاں سے ثابت ہے، کدھر سے ثابت ہے، مجھ سے آگے آپ نے پوچھا اور میں نے ثابت بھی کر دیا، پھر بھی بولتے ہو نہیں، تو یہ انصاف کے خلاف ہے۔ تو بعض اوقات جب انسان درس کرتا ہے یا تدریس کرتا ہے، اس سے مراد اشکالات اور اعتراضات کا مطلب اس کا عقیدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک علمی بحث ہوتی ہے کہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مخالفین اس کا یہ جواب لے سکتے، یہ لے سکتے، یہ لے سکتے، اور اس کے یہ جوابات ہیں۔ اس سے یہ تاثر کبھی مت لو۔ اب میں نے بارہا بیان کے اندر کہا کہ میں درس نظامی کا مخالف نہیں ہوں۔ اب ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں درس نظامی کا مخالف ہوں، تو یہ اس کے ذہن کا یا میرا اختیار ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ درس نظامی کو خلاف مت کہو بلکہ وہ کام کریں، مگر یہ مانو کہ جو آج کل نہیں مانا جا رہا کہ صوفی کے پاس علم ہوتا ہے، میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف میں بھی علم حقیقی ہے، نور علم جو ہے وہ تصوف میں، اور یہ دونوں قرآن سے ثابت ہے، اس پر میں دلائل دے رہا ہوں۔ مومن کی فراست سے ڈرو، یہ حدیث ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ حدیث ہے۔ مومن بنو گے اللہ فراست دے گا،
فراست سے کیا ہے؟ وہ اللہ کا نور ہے. تو یہ ساری حدیثیں گئی، یہاں تو کئی منقول چیز کا ذکر نہیں، مگر یہ نور کیا ہے؟ یہ ظاہر کے خلاف نہیں ہوگا. جو ایتھینٹک باتیں ہوں گی، جو مضبوط باتیں ہوں گی، اس کو حاصل ہو جائے گی. اور جو کمزور ہے یا جو اس کے راز بھی اللہ اس پر کھول دے گا. جس چیز کو تم کمزور کہتے ہو اس کے پیچھے ایک مضبوط شخصیت ہے. تو ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ جتنے بھی انسان آئے یہ بھی انسان ہیں، اور ادھر سے صوفیہ بھی انسان ہیں. جن علوم کے ان کے مانا گیا تو ان کے علوم کو کیوں نہیں مانا گیا؟ اور بڑے بڑے علماء جو مستند عالم ہیں وہ ان کے مرید بھی رہے. آج ان کی بات کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. کس کی وجہ سے؟ کہ بعد میں جو ایک خشکہ پیدا ہوا